اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں اسلام اینڈ فیملی لائف۔ یہ فیملی لائف جو اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ اسی کے ارد گرد ساری دنیا گھومتی ہے، اور اسی لیے دین اسلام نے اس پر بہت ہی توجہ دی ہے اور بہت زیادہ اس کے آداب اور اس پر کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، کیا ہماری روش ہونی چاہیے گھر میں، ہماری فیملی کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اس میں بے شبہ روایات، احادیثیں اور آیات ملتی ہیں، اور اسی مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ آف فیملی، ایک ازدواجی زندگی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ یہ بچہ جو آج ہمارے اور آپ کے گھر میں کچھ برس کا، شاید 2 یا 4 برس کا نظر آتا ہے، یہی بچہ بڑا ہو کر معاشرے کا ایک اہم حصہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتا ہے، اور اسی لیے اس کی تربیت بہت اہم ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو تربیت کے اعتبار سے ہوگی، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر سمیہ زہرا دے رہی ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ کے ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ اپنا علم اور وقت ہمارے ساتھ بانٹتی ہیں۔ خدا آپ کو اس کی بہترین جزا سے نوازے۔ اللہ، شکریہ آپ کا بہت۔ جی، تو خواہر، ہم نے جیسے بتایا ناظرین کو بھی کہ آج ہم تربیت کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں جو بھی گفتگو ہم نے کی شوہر اور زوجہ کو ایک دوسرے کی کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے، ان کے بیچ کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، حقیقتاً یہ سب چیزیں تربیت کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ تو تربیت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی، اس کی تعریف آپ کے اعتبار سے کیا ہے اور اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تربیت فرزند، تربیت اولاد ایک ایسا ٹاپک ہے، ہر ماں باپ، ہر پیرنٹس، ہر استاد، ہر پرنسپل اس کے بہت فکر مند ہوتے ہیں جی، کہ ہم کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کریں، کیا کریں کہ ہمارے بچہ نمازی رہے، کیا کریں کہ اپنے بچے کے اندر سے بری صفات کو ختم کریں۔ تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اسی ٹاپک پہ ہزاروں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ بالکل صحیح۔ جی، لہٰذا ہم اس ٹاپک کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ تربیت کیا ہے اور تربیت کا ہدف کیا ہے۔ تربیت دراصل کہتے ہیں صلاحیتوں کو نکھارنا۔ دیکھیے، ہر انسان کے اندر توحیدی فطرت ہوتی ہے، انسان کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، ہم جو ہے بے گناہ دنیا میں آتے ہیں، ہر انسان بے گناہ دنیا میں آتا ہے۔ جیسے ہی یہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ پاکیزگی اپنی جگہ خباثت کو دے دیتی ہے، صداقت اپنی جگہ جھوٹ کو دے دیتی ہے۔ لذا تربیت اولاد، تربیت فرزند بہت اہم ٹاپک ہے کہ دراصل تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پاک فطرت اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بیج کو جب ہم بوتے ہیں تو اس کی تربیت ہم پر فرض ہے کہ اس طرح سے کہ ہم دیکھیں کہ سورج اس پر صحیح پڑتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو مقدار میں پانی دے رہے ہیں کہ نہیں۔ بے شک اس کو اگانے والا پروردگار عالم ہے، لیکن اس کی تربیت ہم کرتے ہیں۔ جب ہم صحیح اس کی تربیت کریں گے تبھی اس کا پھل ہم کو ملے گا۔ اسی طرح سے اولاد کی تربیت ہے۔ تو کیا یہی مقصد تربیت ہے کہ ہم جس اولاد کو پروان چڑھا رہے ہیں اس کے اندر جو بہترین صفات ہیں ان کو باقی رکھا جائے اور اسے خباثت سے دور رکھا جائے؟ یعنی تربیت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ ایک جملے سے واضح کرتی ہوں کہ کیوں ہم تربیت ہوں۔ ہم دراصل اس لیے تربیت ہوتے ہیں کہ ہم مشکلات سے دور رہیں، قساوت قلب، ڈپریشن، ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ مطلب یہ کہ جو تربیت یافتہ ہوگا وہ انسان بخوبی جانتا ہے کہ اس کا فرض کیا ہے، کن چیزوں پہ اس کا فرض کیا ہے، پروردگار عالم سے متعلق اس کا فرض کیا ہے، لوگوں سے متعلق، خود سے متعلق اور نیچر سے متعلق۔ یہ 4 چیزوں پر وہ جانتا ہے کہ اس کے فرائض کیا ہے۔ مثال کے طور پہ خدا کے فرائض کی اگر ہم بات کریں، جو تربیت یافتہ ہوگا وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو عبادت انجام دینی ہے، اس کو واجبات پر عمل کرنا ہے، صبح کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، واجبات انجام دینے ہیں اور حرام سے خود کو دور رکھنا ہے۔ تو جو تربیت یافتہ ہوگا وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، مجھے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچانی ہے، مجھے اپنی زوجہ کو اذیت نہیں پہنچانی ہے، مجھے اپنے شوہر کو یا مجھے اپنے بچوں کو اذیت نہیں پہنچانی ہے۔ تو کل ملا کے ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ انسان دوسروں کے لیے باعث آزار و اذیت نہ ہو، یہ ہوتا ہے ہدف تربیت۔ تو یہ بات تو خیر اچھی تربیت کی ہوئی، ورنہ ہم معاشرے میں اگر دیکھیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ
پروان وہ اپنے گھروں میں ہی چڑھتے ہیں، ان کی بھی تربیت کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اچھی شخصیت کے طور پر معاشرے میں نہیں دکھائی دیتے ہیں. تو تربیت اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی ہو تو اس کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے دین اسلام میں؟ بہت قابل غور بات ہے کہ دیکھیے تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک درست ایک نادرست، ایک اچھی ایک بری، صحیح اور ایک غلط. نقصان پہنچانے والی ایک نقصان سے بچانے والے. لذا دیکھا ہوگا کہ ہم انسان بعض وقت غلط طریقوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، یہ ہم صحیح تربیت کر رہے ہیں. ایک مثال سے واضح کروں، جی جیسے کہ ایک استاد ہے، ایک استاد نے ایک اسٹوڈنٹ، ایک لڑکی کے بیگ میں کچھ لیٹرز یا کچھ CD کچھ DVDs دیکھی. اب یہ اس کے پاس بہت راستے ہیں، یا تو یہ کر سکتی ہے کہ اس بچے کو سب بچوں کے سامنے دکھائے، اس کو کھڑا کرے، سارے بچوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنائے اور اس کی انسلٹ کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسکول کے پرنسپل کے پاس جائے اور کہے کہ اس کے والدین کو بلائیں اور اس کے والدین سے کہیں کہ اپنے بچے کو سمجھائیں. تیسرا طریقہ ہے کہ اس بچی کے بیگ سے یہ CDs DVDs لیٹر کو غصے سے نکالے، غصہ دکھائے اس کو اور کہے کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ اظہار نہ کرے کہ وہ غصہ ہے یا اس کو برا لگا ہے، بلکہ نصیحت کرے. مطلب کہے کہ میں جانتی ہوں تمہاری ایج نہیں ہے، یہ CD یہ DVD تمہارے مناسب نہیں ہے، غلطی سے تمہارے پاس آ گئی، انجانے میں تمہارے پاس آ گئی ہیں، تم چھوٹی ہو، نادان ہو، لیکن آؤ میں تمہیں اچھی CD دیتی ہوں جن سے تم کچھ سیکھو. تو اس طرح سے بچے کو سمجھائے اور پھر کہے کہ تمہاری ایج ان سب چیزوں کی نہیں ہے. تھوڑا محبت دکھائے، اس کے قریب ہوئے اس شاگرد کے. تو وہ شاگرد کیا کرے گی، وہ لڑکی کیا کرے گی کہ وہ خود سوچے گی کہ ہاں جو استاد کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم غصے سے ان سب طریقوں سے کریں گے تو بچہ نہیں سمجھے گا، لیکن جہاں محبت سے کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں تو بچہ اچھے سے سمجھ جاتا ہے، اور یہی اچھا طریقہ ہے. لذا یہ تربیت کا روش بہت اہم ہے، خاص کر جب بچہ منحرف ہو رہا ہو، جیسے کہ کسی بیٹے کے جیب سے سگریٹ ملتی ہے یا بچہ بے نمازی ہو گئے. اب یہاں سے والدین کا اصلی تربیت کا رول شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کریں صحیح طریقوں کی تو صحیح طریقے پہچاننے کے لیے ہمارے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم غلط طریقوں کو پہچانیں کہ کون سے راستے تربیت کے غلط ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم غلط کو پہچانیں گے، اگر ہم شر کو پہچانیں گے تو خیر کو خود بخود جان جائیں گے. اگر ہم غلط راستے کو پہچان لیں گے کہ یہ غلط راستہ ہے تو صحیح راستہ خود بخود نظر آ جائے گا. جیسے کہ حذیفہ نام کے ایک شخص تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ تم اتنے کامیاب کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا لوگ سوال کرتے تھے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا اچھا کام ہے، مطلب اچھے کاموں کے بارے میں سوال کرتے تھے. لیکن میں ایسا نہیں کرتا تھا، میں یہ پوچھتا تھا کون سا کام برا ہے، کون سی چیز بری ہے، کن سے ہمیں بچنا چاہیے. مطلب میں ہمیشہ اپوزٹ چیز کو پوچھتا تھا، اس سے مجھے صحیح راستہ خود بخود نظر آ جاتا. تو یہ بہت اہم ہے کہ انسان پہلے شر کو پہچانے تو خیر کو خود بخود پہچان لیتا ہے. اسی طرح سے تربیت میں ہم پہلے یہ جانیں کہ کون سا راستہ غلط ہے تو ہم اچھائی کو خود بخود پہچان لیں گے. بالکل صحیح ہے. جب ہم غلط کو پہچان لیں گے، جب رات کی انسان کو تعریف پتہ چل جاتی ہے تو وہ خود جانتا ہے کہ اس کے برعکس جو چیز ہے وہ دن ہے. یعنی کلیئرلی جسے ہم کہتے ہیں وائٹ اینڈ بلیک والا حساب، کہ جب آپ غلط کو جانتے ہیں تو صحیح کو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ بچوں کے لیے تو بالخصوص بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے طریقہ کہ جب انہیں بتا دیا جائے کہ کس چیز سے آپ کو بچنا ہے تو ان کے لیے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کس چیز کی طرف وہ بڑھ سکتے ہیں. تو تربیت کا غلط طریقہ کیا ہے آپ کے حساب سے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں؟ دیکھیں طریقے بہت چیزیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ یہ طریقے غلط ہیں، لیکن سارے تو ایک ہی ایپیسوڈ میں نہیں آ پائیں گے. لیکن انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے میں اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں، بلکہ بعض وقت ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے نام انتخاب کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ بہت اہم ہے. جیسے کہ کسی کا نام زہرا رکھا جاتا ہے، کسی کا بطول رکھا جاتا ہے، تو بہت مختلف نام ہیں کہ جو اولاد پر رکھے جاتے ہیں. اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس کے شکل و صورت کو دیکھ کے، اس کے کام کو دیکھ کے کچھ القاب انتخاب کیے جاتے ہیں، مطلب کچھ لقب رکھے جاتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں، عرب کے زمانے میں بچوں کے لیے کنیت انتخاب کی جاتی تھی. جیسے امام حسن علیہ السلام کی کنیت ہے یا ابا محمد، امام حسین علیہ السلام کی کنیت تھی یا ابا عبداللہ. اسی طرح سے اولاد کے لیے بھی کنیت انتخاب کی جاتی ہے. اب یہاں پہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ولادت سے پہلے ہی
کنیت انتخاب کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اس کی بری صفات کو دیکھ کے والدین اسی کے اوپر اس کے لیے کوئی لقب رکھ دیتے ہیں۔ اب سماج میں بہت چیزیں غلط ہوتی ہیں اس بارے میں کہ برے القاب سے بچوں کو پکارا جاتا ہے، بلکہ برے القاب نہیں، نام کو بگاڑ کے بلایا جاتا ہے، جیسے کہ کسی کا نام محمد ہے، اب جلد بازی میں جلدی کی وجہ سے محمد کے ہے کو ادا نہیں کرتے ہیں، خالی بول دیتے ہیں محمد، اس سے اس کا میننگ ہی بدل گیا ہے اور نعوذ باللہ غلط میننگ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے نام سے پکارنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ زوجہ و شوہر بھی ایک دوسرے کو اچھے نام سے پکارے، کہ ایک کو ہم نے سنا تھا اپنی جوان زوجہ کو بلاتے تھے ضعیفہ، اب بتائیے یہ کوئی لقب ہے؟ اپنی جوان زوجہ کو، وہ تو قابل احترام ہے، اس کا تو احترام کرنا چاہیے، مطلب ان کو اتنا احترام دینا چاہیے، اور یہ الٹا آ کے برے القاب سے بلاتے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو یہ تربیت اولاد پہ بھی بہت اثر رکھتی ہے کہ اگر ہم بچے کو برے القاب سے پکاریں گے تو ان پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ ان کا مزاج تلخ ہو جاتا ہے، وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ایک روایت ہے، شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں یہ روایت اس لیے ہے کہ اچھے نام بھی انتخاب کیے جا سکتے ہیں، کہ اللہ کے نزدیک کون سے نام اچھے ہیں، یہاں پہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ نام بہت عزیز ہیں، ایک عبداللہ، عبد الرحمن، حارث، البتہ یہ نام اہل بیت کے علاوہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ بتوں کے نام کو خود پر رکھا کرتے تھے، یہ حدیث اس وقت کی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے نام پر نام رکھنے کی بھی بہت احادیث ملتی ہیں، بہت تاکید کی گئی ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سمو اولادکم اسماء الانبیاء، انبیاء کے نام پر اپنے اولاد کے نام رکھو، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا بیٹا ہوگا شیطان اس گھر سے دور رہے گا۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا نام، جیسے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کے تمام اولاد کے نام اپنے والد بزرگوار پر ہیں، جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، امام علی ابن الحسین، تو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر رکھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لذا یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کو اچھے نام سے پکارا جائے، اور اچھے نام سے پکاریں گے تو ان کے نام میں بہت برکت رہے گی۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے دروازے پہ ایک شخص آیا، تو میرے والد نے پوچھا کہ کون ہے، تو اس نے ادھر سے جواب دیا کہ میں ابو مرہ ہوں۔ ابو مرہ یعنی تلخ مزاج باپ۔ جیسے ہی امام نے یہ نام سنا تو کہا تمہیں خدا کی قسم ہے اب سے اس نام سے خود کو نہ پکارنا، اب یہ نام استعمال نہ کرنا۔ تو دیکھیے بہت اہم ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنے بچوں کے لیے نیک القاب اور نیک نام انتخاب کرے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نام کے اثرات اور اس کی صفات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر منتقل ہو جایا کرتی ہیں۔ بالکل، بہت سارے گھروں میں بچوں کے بہت اچھے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن انہیں بلایا جاتا ہے بابو، بیبی، بھیا، یہ کہہ کے۔ تو یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ ان کی پھر زندگی میں جو اثرات اس اچھے نام کے ہونے چاہیے تھے، جو حقیقتاً ان کا رکھا گیا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ اس نام کو استعمال تو کیا ہی نہیں گیا، اسے ڈاکیومنٹیشن میں ہی رہ گیا۔ بالکل۔ اب اسی طرح سے اگر جیسے کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی کی آنکھیں کمزور ہیں، کسی کے بدن میں کوئی مشکل ہے، کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے، اس کو برے القاب سے پکارا جاتا ہے، اور اس چیز کا اتنا دھیان رکھنا نہیں پکارنا چاہیے۔ آپ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں دیکھیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ، برے نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے کہ اس میں فسق اور برائی ہے۔ بہت اہم ہے کہ ہم اچھے نام اپنے بچوں پر رکھیں، کیونکہ یہ کدورت کو، تنفر کو، ان سب چیزوں کو بچوں سے دور کرتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارتے تھے یا ابا عبداللہ، کہ واقعہ ہے ابی ابن کعب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو یہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، یعنی مرحبا ہو تم پر یا ابا عبداللہ، اے آسمان و زمین کی خوبصورتیاں۔ دیکھیے بہت اہم ہے کہ نیک القاب، نیک نام سے بچوں کو پکارا جائے، کہ ان کی رفتہ، ان کے نیچر پہ بہت اثر کرتا ہے یہ۔ اب ہم لوگوں کا ایک غلط طریقہ کیا ہے کہ صبح کو جب بچوں کو جگاتے ہیں نماز کے لیے،
وہ بہت سے لوگ مارتے ہیں یا برے القاب سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریں، محبت دکھائیں، کہیں کہ بیٹی یا بیٹا ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، پروردگار عالم ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ محبت باعث بنتی ہے کہ بچے کی خود بخود نیند ختم ہو جائے، لیکن جہاں والدین آ کے ماریں گے، برے القاب سے ان کو پکاریں گے، وہ بچہ بدتمیزی کر کے کہے گا مجھے نماز نہیں پڑھنی اور سو جائے گا۔ بالکل لذا یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی زبان کو بچوں کے سامنے کنٹرول کریں، کیونکہ دیکھیں زبان ایک ایسی نعمت ہے، اگر دیکھا جائے انبیاء اور اولیاء سے پہلے اس نعمت کو اچھا شمار کیا گیا ہے۔ کہ آپ دیکھیں قرآن کی آیات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں پہ دیکھیں انبیاء اور اولیاء سے پہلے اس نعمت کو مکرم شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بلد کی آیت نمبر 1 میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ یہاں پہ دیکھیں زبان، آنکھیں، ان کو کتنا مکرم شمار کیا گیا ہے۔ لذا ہمارے لیے ضروری ہے یہ جو ایک خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اچھے سے استعمال کیا جائے۔ تو برے القاب سے بچوں کو اس زبان سے نہ پکارے۔ یہ زبان بہت مبارک چیز ہے، ہم اس زبان سے ذکر خدا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اس زبان کو چاہیے کہ اچھے سے استعمال کریں، خاص کر بچوں کے نام پہ، کیونکہ یہ تربیت میں بہت اثر گزار ہوتی ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ مجھے برے القاب سے پکارا گیا تھا۔ چلے بڑے کو اگر کہہ دیتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کی بحث ہو جاتی ہے کہ تم نے مجھے ایسے کیوں پکارا، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن بچے کے ذہن سے یہ کبھی نہیں نکلتا ہے۔ تو آخر میں بس دعا ہے کہ پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم پہلے خود کی اصلاح کر سکیں اور اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی اصلاح کر سکیں انشاءاللہ۔ آمین، اللہ آمین۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا، وہی دعا جو آپ نے کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر کوئی والدین ہیں اور جو نہیں ہیں، اللہ انہیں نعمت اولاد سے نوازے کہ انشاءاللہ یہ تربیت اولاد کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو سکے ہمارے لیے اس گفتگو سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، انگلش میں ایک سینگ ہے کہ جب بچوں کو آپ برے القابات سے بلاتے ہیں، جب آپ انہیں ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ تم برے ہو یا تم سیلفش ہو یا تم غسور ہو، جب آپ برے القاب سے انہیں بلاتے ہیں تو بچے آپ سے نفرت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دس از دا پاور آف آور ورڈز۔ یہ ہمارے الفاظ کی طاقت اور قوت ہے جو اللہ نے ہماری زبان میں رکھی ہے۔ جب ہم اپنے الفاظ کو بغیر سوچے سمجھے صرف اپنے جذبات کے بنا پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اثرات شاید ہمیں لگتا ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے ہیں، مگر اس بچے کے لیے یہ پوری زندگی بھر کے لیے اس کی پرسنالٹی کو کرافٹ کرتے ہیں، یعنی اس کے کردار کو تراشنے میں ہمارے اور آپ کے یہ الفاظ ایک بہت بڑا کردار نبھاتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ جو گفتگو یہاں ہم نے کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہو اور ہمارے بچے بہترین سوسائٹی کے کردار بن کر انشاءاللہ سامنے آئیں۔ بنے رہیے گا چینل ون کے ساتھ، ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر۔ کچھ اور نکات ہیں جو تربیت اولاد میں اہم ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔